بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا، جناب خط میں رسول نے بڑا یہ کام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ دم بھرنے والا اس بات کا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہوں، تو اس کے لیے لازمی یہ تقاضا ہے کہ آپ کے حکموں کے سامنے سر جھکائے۔ زبان سے پیار کا دعویٰ، زبان سے بات ماننے کا دعویٰ اپنی جگہ پر، لیکن جب تک عملی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ ہوئی تو انسان خسارے میں ہی رہے گا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خبر دے رہے ہیں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی الا اس شخص کے، سوائے اس انسان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ سوال کیا صحابہ نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری فرما برداری کرے، جو میرے راستے پہ چلے، جو میری باتوں کو مانے، وہ حقیقت میں جنت کو تسلیم کر رہا ہے اور وہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا اس نے صرف مجھے نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ تقاضا ہے محبت رسول کا، یہ تقاضا ہے اتباع رسول کا کہ ہر مسئلے میں فرما برداری صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ نماز پڑھنی ہے تو طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کا، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، تجارت ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آئیڈیل، کسی اور کو اپنا قدوہ، کسی اور کو اپنا رہنما بنا لیں۔ ہمارے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور یہ بڑا عظیم جملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے میری فرما برداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ جس نے میری بات مانی، جو میرے پیچھے چلا، جس نے میرے حکموں پہ سر جھکایا، جس نے زندگی کے تمام معاملات میری احادیث کی روشنی میں اپنانے شروع کر دیے، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن عصانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی تربیت کرتے ہیں، اپنی امت کو دین سکھاتے ہیں، اپنی امت کو شریعت سکھاتے ہیں۔ تو جو محمدی راستے پہ چلا وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اور جو پیارے حبیب کا طریقہ چھوڑ دے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دے، جو آپ کی نافرمانی کرے، وہ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ومن اطاع امیری فقد
اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی بات مانی یعنی اپنے مسلمان حاکم کی بات مانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر سے مراد یہاں حاکم وقت ہے، خلافت کا ماجرا ہے، حاکم وقت کا ماجرا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کی بات مانتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، اور جو پیارے نبی کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آئیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں جو مسند احمد میں اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 4604 ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن حکیم دیا ہے، آگاہ رہو لوگو، اللہ نے مجھے قرآن حکیم دیا ہے اور اس کی مثل حدیث رسول دی ہے، اس جیسی ایک اور چیز دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ پیارے نبی کی حدیث ہے، وہ پیارے نبی کی سنت ہے، وہ پیارے نبی کے فرامین ہیں۔ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نور کا مینارہ ہے، اور جو ہلاکت اور بربادی کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی نے دو ٹوک پیغام دیا ہے امت کے نام، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے قرآن حکیم دیا، اور اس کی مثل ایک اور چیز دی۔ الا یوشک رجل شبعان علی ارکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، ان قریب ایسا ہوگا ایک پیٹ بھرا شخص، آسودہ حال انسان اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا کہے گا تم صرف اسی قرآن کو پکڑو، علیکم بہذا القرآن، تم صرف قرآن کو پکڑو، تمہارے دل میں صرف قرآن ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، تم اس قرآن میں جس چیز کو حلال پاتے ہو اس کو حلال مانو، اور جس چیز کو حرام پاتے ہو اس کو حرام مانو، صرف قرآن کو مانو، تمہارے اوپر قرآن لازم ہے۔ اور یہ پیارے نبی کی بتائی ہوئی یہ خبر آج پوری ہو چکی ہے۔ امت کے اندر اسلام کی طرف نسبت کرنے والی ایک بہت بڑی تعداد وہ صرف قرآن حکیم کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ خبر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دی کہ ایک وقت آئے گا ایک شخص پیٹ بھرا ہوا آسودہ حال ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور اس کو اپنی قوم کو وہ خبر دے رہا ہوگا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال، جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام، ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آؤ سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، یاد رکھو گھریلو گدے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ گھریلو گدے کو حرام قرآن حکیم کی کسی آیت سے نہیں کیا گیا بلکہ یہ حدیث رسول سے کیا گیا۔ معنی یہ اللہ کے کلام میں بھی چیزیں حلال کی گئی ہیں اور حرام کی گئی ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی حیثیت سے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ گھریلو گدے کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح کچلی والے درندے تمہارے لیے حرام ہے، کسی ذمی کافر کا گرا پڑا ہوا مال تمہارے لیے ناجائز ہے الا یہ کہ وہ خود اس مال سے بے رغبتی اختیار کر لے۔ اور جو کوئی شخص کسی قوم کے پاس جائے تو اس قوم پر اس کی میزبانی کرنا، مہمان نوازی کرنا واجب ہے، اگر وہ اس کی مہمانی نہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی قوت کے ذریعے اپنی مہمانی والا حق حاصل کر لے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آج فٹ آ رہا ہے ایک بہت بڑے طبقے پر، وہ غور کرے کہیں ہم ان مجرموں کی لسٹ میں تو شامل نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے احکامات کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ قرآن کے ساتھ اس کی مثل یعنی احادیث رسول بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اور ابو داؤد میں 4605 نمبر یہ حدیث ہے،
لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کو اس حالت میں ہرگز نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت یا دیوان پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی حکم پہنچے، میرے حکموں میں سے کوئی حکم اس کے پاس آئے جس کا میں نے اسے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے منع کیا ہو، تو وہ یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم صرف جو کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کی فرما برداری کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے امت کو ڈرایا، اس چیز سے امت کو منع کیا، اور آج ایک بہت بڑا طبقہ اسی فتنے کا شکار ہو گیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر بیٹھا. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کلام الہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح احادیث رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس قرآن حکیم کو کھول کھول کے یہی احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں. اگر کسی کے ذہن میں، کسی کی عقل میں وہ بات نہیں آتی تو فطور اس کی عقل کا ہے، خرابی اس کی عقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح سند سے ہم تک پہنچ گئی وہ بالکل درست ہے، اور آپ کی فرما برداری کے دعویٰ کرنے والوں پر لازم ہے اتباع رسول کا یہ تقاضا پورا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں، یا آپ کی منع کردہ کسی بات کی خبر ان تک پہنچے تو وہ اس حکم کو بجا لائیں اور اس منع کی ہوئی چیز سے باز آ جائیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اور آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 153 ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے اس کی قسم، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس امت کا کوئی ایک فرد، وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس کو میرے بارے میں علم ہو، وہ میری خبر سنے، اسے میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچے، اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا ہو، تو وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا انکار کر کے، آپ کی رسالت کا انکار کر کے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو یہ پیارے نبی کی شریعت پچھلی سابقہ شریعتوں کو ختم کر دینے والی، اور یہ دین حنیف، یہ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پہ غالب ہونے کے لیے آیا. تو پیارے نبی کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث سنیں جس میں آپ کا حکم ہو یا آپ نے کسی چیز سے منع کیا ہو، تو جو حکم ہو اس کو بجا لائیں، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں. پھر تو ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر رہے، آپ کی اتباع کر رہے. اگر ماجرا اس کے برعکس ہے، میری قوم، میری برادری، میرا مزاج، میری سوچ، میری فکر یہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل نہیں کرنے دیتی، اور میں ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہوں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہوں، تو پھر سمجھ لیجئے ہم دعوی محبت میں بھی جھوٹے ہیں اور فرما برداری کے دعوے کے اندر بھی جھوٹے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی بھر اسی منہج پہ قائم رکھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنیں، کوئی حکم ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو تو فوراً اپنی گردن کو جھکا دیں، کیونکہ بڑی پیاری خبر دی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے انکاری ہو. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معهم، اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا، انکار کرنے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.